www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من عمل بحسنة فله عشر أمثالها ومن عمل بسيئة فله مثلها ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اس حدیث کو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں نقل فرمائی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑی شخصیت ہے. آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاساتذہ ہیں، یعنی امام بخاری کے استاذوں کے استاذوں میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمان ہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے. حق تعالیٰ نے آپ کو علم حدیث کی دنیا بھی بہت عطا فرمائی تھی، علم فقہ کی دنیا بھی عطا فرمائی تھی، علم تفسیر کی دنیا بھی عطا فرمائی تھی. آپ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا. پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ حق تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ستاری فرمائی اور مجھے اعلیٰ علیین میں ایک مقام عطا کیا. اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک اگلی بار جو فرمایا کہ لیکن مجھ کو تعجب ہے کہ میرے مکان کے سامنے، میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا جو لوہاری کا کام کرتا، وہ بھی مر گیا. اب تعالیٰ نے اس کو بھی وہی مقام دیا ہے جو مجھے دیا. اس کے تو اعمال ایسے تھے نہیں اور اس کو یہ مقام ملا، اس پر مجھے تعجب ہے. خواب دیکھنے والے نے ان کے گھر والوں کو جا کر پوچھا کہ تمہارے شوہر کے عمل کیا تھے؟ تو بتایا کہ ہمارا شوہر لوہاری کا کام کر رہا تھا اور جب لوہا پیٹتا تھا، ہتھوڑا مارتا تھا اور اذان کی آواز شروع ہوتی تھی تو اسی وقت ہتھوڑا ایک طرف رکھ دیتا تھا کہ میرے اللہ کی آواز پر میری آواز نہیں ہو سکتی. یہ اذان کی تعظیم تھی، اکرام تھا. اذان کے اکرام پر تو علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہمارے ہی دلوں میں اذان کی عظمت نہ رہی. اذان کے باب میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے. بخاری شریف میں ہے شیطان بھاگتا ہے، حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ اس کی ریح خارج ہوتی ہے جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. اس پر بوجھ پڑتا ہے اذان کی آواز. اور ایک روایت میں بخاری شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم جنگلوں میں جب چلتے ہو تو بھی اذان دو، نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دو.
کیوں اذان دو؟ اس لیے اذان دو کہ چاہے تمہارے ساتھ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، تمہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ لا شدر ولا حضر ولا مدر، کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہیں ہوگا جنہوں نے تمہاری اذان کی آواز سنی ہو، وہ قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے گا۔ معمولی بات سن، بہت بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن وہ درخت وہ پتھر جتنے اذان سنیں گے وہ سب ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتا، اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا۔ تو اذان کھڑی کا اعلان۔ There's 2 cars that need to be moved. There's a brother that needs to come out, 982 Dodge Caravan and 962 Toyota Sienna. تو اذان کی بہت بڑی فضیلت تھی، ہمارے دلوں سے اذان کی وہ وقات نکل گئی۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بھی اس کے رائٹ کان میں اذان سنو۔ یہ مفتی صاحب آپ کے وہاں ہیں، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے بچے کے کان میں جب اذان دیں گے تو یہ نہیں کہ یوں بچہ پکڑ کے اذان دیں گے، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بچے کو پکڑے رہے اور آپ اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر اسی طرح اذان دے جیسے منارے پر اذان دیتے ہیں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے موقع پر جیسے عام اذان میں آپ کو رخ پھیرنا ہے، جب بچے کے کان میں اذان دیں گے تو بھی اسی طرح کریں گے۔ تو اذان بہت بڑی مشروعیت بھی اس کی بڑی عجیب طرح ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جب تشریف لائے تو صحابہ کی میٹنگ بلائی کہ جماعت کے لیے اب نماز میں جمع کرنا ہے، کیسے بلائیں؟ تو حضرات صحابہ نے اپنے اعتبار سے مشورے دیے۔ کسی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلا دی جائیں، فائر کیا جائے تو لوگ دیکھ لیں آپ کو اور سمجھے کہ وقت ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا مجوسیوں کی علامت ہے، وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بوم اور ناقوس بجایا جائے، جو لوہا پیتل کا ہوتا تھا اس میں پھونک ماری جاتی۔ حضرت نے فرمایا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ فرمایا کھوکھلا لکڑا لے کر اس پر لکڑی ماری جائے۔ فرمایا عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی، حضرت نے فرمایا شدید ضرورت تھی جماعت کے لیے جمع کرنے کی، نماز کے لیے، لیکن محض اس بنیاد پر ان باتوں کو قبول نہیں کیا کہ وہ غیروں کا طریقہ تھا، ان کے ساتھ تشبہ ہونا۔ آج ہم معمولی باتوں کے اندر ان کی شباہت اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اسی لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم میں اور ہمارے اکابر میں فرق یہ ہے کہ ہمارے اکابر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی تلاش کر کے عمل کرتے تھے، یہ بھی نبی کی سنت، یہ بھی نبی کی سنت، یہ بھی نبی کی سنت، اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے، نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہے یا نہیں؟ سنت ہی تو ہے۔ میں عوام کی بات نہیں کرتا، خواص کا بھی یہ مسئلہ ہے، سنت ہی تو ہے، نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہم میں اور ہمارے اکابر میں فرق ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی کا پیغام آ جائے، فرمان آ جائے تو تعویلات نہ کرو، اس میں تعویل نہ کرو، اس کو تسلیم کر لو۔ عبداللہ ابن مسعود جمعہ کے دن تشریف لائے،
اور جہاں چپل نکالتے ہیں وہاں بھی کھڑے تھے، اور کچھ صحابہ مسجد میں یہاں وہاں کھڑے تھے۔ حضرت نے ممبر سے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود جہاں چپل نکالتے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا اندر آ جاؤ عبداللہ، اندر آ جاؤ۔ کسی نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ تمہیں تو نہیں کہا تھا، وہ تو ان لوگوں کو کہا تھا جو مسجد میں تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا نبی کی آواز میرے کان میں پڑے اور میں عمل نہ کروں اور میری موت آ جائے اور اللہ پوچھ لے تمہیں جواب کیا دوں؟ میرے اور آپ کے حالات ہم دیکھیں، جب کوئی حدیث یا قرآن کی بات میرے خلاف تھوڑی سی ہو گئی میں اس میں تعویل کر دیتا ہوں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اور اس آیت کا نزول بھی تب ہوا جب آپ کے پھوپھی زاد بھائی زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی، جو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی کے داماد ہیں اور حضور کی پھوپھی کے بیٹے، اور ایک انصاری صحابی سے ان کا پانی پلانے کے بعد میں جھگڑا ہو گیا۔ زبیر کا کھیت پہلے تھا، انصار کا کھیت بعد میں تھا، اور نہر یوں آ رہا ہے۔ ضابطہ دستور اصول یہ ہے کہ جس کا کھیت پہلے ہوگا وہ پانی پلائے گا، جس کا کھیت بعد میں وہ دوسرے نمبر پر۔ زبیر کا حق پہلے تھا اور وہ انصاری کا حق بعد میں تھا، لیکن انصاری نے آ کر حضرت سے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت میں چاہتا ہوں میں پہلے بھی۔ تو حضرت زبیر کا حق ہوتے ہوئے بھی زبیر کو یوں کہا زبیر ایک کام تو صرف کھیت کو تڑ کر لے، بھرنا مت، حالانکہ تیرا حق بھرنے کا ہے کہ تو اتنا پانی بھر سکتا ہے، لیکن بھرنا مت، صرف زمین تر کر دے اور پھر چھوڑ دے اس کے لیے، وہ پلا دے تب تو پھر بھر گیا۔ اب یہ جو اللہ کے نبی کا فیصلہ تھا یہ مصالحت والا فیصلہ تھا، ورنہ اصول ضابطہ لا اور قانون کے اعتبار سے زبیر ہی کہا، لیکن آپ نے مصالحتی فیصلہ فرمایا اور یہ کہا کہ بھائی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ۔ اس پر بھی وہ انصاری صحابی کو غصہ آ گیا اور جوش میں آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یوں کہا کہ تمہاری پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے تم نے یہ فیصلہ کیا۔ اللہ، تو حضرت نے فرمایا میرا پہلے مصالحتی فیصلہ تھا، اب قانونی فیصلہ ہوگا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا زبیر تم پانی کو بھر لو اس کے بعد چھوڑو۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس رب کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہو جاؤ، حتیٰ نہ کہہ رہا ہے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آج میں اور آپ ہم اپنی زندگی دیکھیں ہم کتنے شریعت پر راضی ہیں۔ میں نے ابھی مغرب بعد ایک بات کہی، آج گشت تھا تو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں، حضرت مالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا تھا کہ میں نے اس کام کو اس لیے شروع کیا ہے کہ 100% دین لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کام کو اس لیے شروع کیا کہ 100% دین لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین نام ہے حقوق اللہ کا بھی اور دین نام ہے حقوق العباد کا بھی۔ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو اس لیے شروع کیا کہ حق اللہ بھی تم میں آ جائے اور حق العبد بھی تم میں آ جائے، اللہ کا حق بھی آ جائے، بندوں کا حق بھی آ جائے۔ اللہ کا حق تو کچھ آ جاتا ہے، کچھ نماز روزے ہو جاتے ہیں، لیکن حق العبد میں ہماری زندگی بہت پیچھے، بہت پیچھے ہماری زندگی۔ آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، حقوق العباد میں
ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی، بہت کوتاہیاں، عزتوں کی پامالیاں ہم سے ہو رہی ہیں، لوگوں کے وقار کو مجروح کیا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، لوگوں کے پیسوں کو ادا نہیں کیا جاتا، لوگوں کی زندگی میں طور پر خوشی ہوتی ہے مجھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی کسی کو مسکرا کر مل رہا ہے، ہنستا ہوا مل رہا ہے، فرمایا اس کو بھی معمولی نہ سمجھو، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ اسی پر بخشش فرما دے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھنا، کیا معلوم تم جس کو چھوٹی سمجھتے ہو اللہ کو پیار آ جائے اسی پر مغفرت کر دے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں لکھا ہے، میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا کہیں، سفیان ثوری کی وفات ہوئی، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت کیا گزری؟ فرمایا اعتماد تھا کہ بہت حدیثیں ہیں میرے پاس، بہت بڑے مفسر تھے، وہ محدث تھے، لاکھوں حدیثیں یاد۔ فرمایا مجھے امید تھی کہ حدیثوں پر، تفسیر پر، قرآن پر میری بخشش ہو جائے گی، لیکن میں جب اللہ کے سامنے پہنچا تو اللہ نے مجھ کو یوں کہا، سفیان تیرا ایک چھوٹا سا عمل میرے پاس ہے، اسی کی بدولت میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں وما ہی یا ربی، اور میرے اللہ وہ چھوٹا سا عمل کیا ہے جس پر تو میری بخشش کر رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تو ایک وقت حدیث لکھ رہا تھا اور لکڑی کا قلم تھا، اس زمانے میں یہی چلتا، تو نے روشنائی میں ڈبویا اور تو پھر حدیث لکھنے کے لیے روشنائی سے قلم اٹھایا اور مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو 2 منٹ کے لیے رک گیا کہ اس کو پی لینے دو، بیچاری پیاسی ہے، اس کو پی لینے۔ فرمایا تو نے میری چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، اسی کی بدولت میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اب انداز لگائیں، معمولی سی بات، معمولی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی چھوٹے سے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، چاہے تم اپنے مومن بھائی کو مسکرا کر ہی کیوں نہیں مل رہے ہو، کسی کو مسکرا کر ملنا، کیا معلوم تم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، اللہ اسی پر مغفرت کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی مرتبہ شیطان ہم کو پتی پر آتا ہے، جب ہم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو شیطان یوں سمجھاتا ہے ارے اتنے سارے تیرے گناہ ہیں، اس عمل سے کیا ہو جائے، لیکن میں نے ذرا سا عمل کر لیا، ہم رک جاتے ہیں اس عمل سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے پر اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور بہت ساری روایات ہیں، لیکن ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ معمولی ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کیا ہوگا اس سے۔ تو بہرحال میرے بھائی، ہمیں اعمال میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے، اپنے زمانے کا بہت بڑا آدمی، وفات کے بعد جب کسی نے خواب میں دیکھا تو فرمایا اللہ نے میری تو مغفرت، لیکن میرے سامنے جو ہے نا وہ لوہار، اس کو بھی وہی مقام ملا۔ تو اس کے گھر والوں کو جب پوچھا تو کہا اذان کی بہت تعظیم کرتا تھا، اذان بہت بڑا مقام۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ کیسے لوگوں کو بلایا جائے، صحابہ نے مشورہ دیا، کسی نے فرمایا یا رسول اللہ جھنڈا گاڑ دو، نماز کا وقت ہو جائے جھنڈا گاڑ دو۔ حضرت نے فرمایا ہر وقت کون دیکھے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ الصلاۃ جامعۃ کا اعلان کیا جائے، محلے محلے میں جا۔ حضرت نے اس رائے کو پسند کیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نہیں کوئی خاص بات ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کوئی مشہور صحابی بھی نہیں ہے، کوئی مشہور صحابی نہیں ہے،
بولے والے مدینے کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا اور وہ فجر میں دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، 2 صاحب میرے خواب میں آئے اور میرے ہاتھ میں لکڑی تھی، مجھے پوچھا کیا کرے گا، میں نے کہا اذان کے موقع پر یوں بجاؤں گا، تو فرمایا اس سے اچھی بات تجھے نہ بتائیں، تو ایک نے اذان کہی، ایک نے اقامت کہی، یہ کلمات ہے اس کی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے، جس تعالیٰ کی طرف سے، میرے بلال کو بلاؤ، اور عبداللہ ابن زید سے کہا کہ عبداللہ تم وہ کلمات بولتے جاؤ اور میرا بلال اس کو پکارتا جائے۔ بلال مؤذن رسول متعین۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ خواب دیکھا تھا، اذان جس کو خواب میں آئی وہ تو عبداللہ ابن زید ہے، تو مؤذن انہیں کو بنانا چاہیے تھا، ایوارڈ تو انہیں کو ملنا چاہیے تھا نا مؤذن کا، خواب تو انہوں نے دیکھا تھا، بلال کو یہ ایوارڈ کیوں ملا؟ انہوں نے تو خواب بھی نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے بلال کو مؤذن کیوں بنایا؟ ارے آج تو ہم ذرا سا کام کرتے ہیں تو ہمارے نام پہ ایوارڈ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ مسجد نور کے ممبر سے میرا نام لیا جائے، حالانکہ وہ کوئی کام بھی نہیں ہوتا اور اپنا نام تلاش کرتے ہیں۔ وہاں تو اتنا بڑا مقام ہے کہ اذان دیکھی، لیکن عبداللہ ابن زید نے بھی یوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور آپ بلال کو کیسے کہہ رہے ہیں، مجھے مؤذن متعین کیجیے، اس لیے کہ صحابہ اپنے انا کو، اپنی میں کو فنا کر چکے تھے، وہاں میں کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہاں انا کا مسئلہ ہی نہیں تھا، بس وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک آدمی نے اگر ہاتھ چوم لیا تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا سمجھ لیتے ہیں، اور اگر 2-4 نے ہم کو حضرت کہہ دیا تو ہم عرش اعلیٰ پر پہنچ جاتے ہیں۔ ساری دنیا حضرت کہے ہمیں، اور ساری دنیا ہاتھ چومے، اور ساری دنیا مصافحہ کرے، خدا پاک کی قسم اس مالک نے نہیں چاہا تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اصل تو اس کی چاہت ہے۔ صحابہ کرام کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ وہاں پیارے بننا چاہتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کو جمع فرمایا اور یہ کہا کہ بہت سارے کام میرے ذمے ہیں، ارتداد کر رہا ہے، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، ادھر حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا ہے، امت کو سنبھالنا ہے، بہت سارے مسئلے ہیں، بھائی تم بھی کچھ اپنے ذمے کام لے لو۔ صحابہ نے کہا تم کم سے کم اتنا کام لے لو کہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے محلے میں جو بیوہ عورتیں ہو ان کا تعاون، ان کے نظام اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ تم اپنے ذمے لے لو کہ بھائی ہم اپنے محلے کا کام کریں گے، مال تمہیں بیت المال سے لینا ہے، تمہارا نہیں خرچنا ہے، لیکن تم اتنا تعاون کر دو میرا کہ تم پہنچاتے رہو۔ فہرست آئی، چونکہ بہت عورتیں بیوہ تھی نا، ارے غزوات میں بہت سارے صحابہ شہید تھے تو بہت سی عورتیں بیوہ تھی، فہرست آئی تو صحابہ کرام نے اپنے نام لکھے کہ اس عورت کو میں پہنچاؤں گا، اس عورت کو میں پہنچاؤں گا، اس عورت کو میں پہنچاؤں گا۔ ایک عورت کے سامنے کسی کا نام نہیں تھا۔ واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس پر کسی کا نام نہیں اور میں اس عورت کے مقام کو جانتا ہوں، میں پہنچاؤں گا، لیکن اپنا نام نہیں لکھا، بس میں پہنچاؤں گا، اس کی ضرورت کو اس کا تعاون میں کروں گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد چلے اس عورت کے مکان پر۔ میرے بھائیو اس کو قصہ نہ سمجھے، اپنی زندگی میں اتارے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ زندگی میں اتارنے کی بات ہے۔ فجر کے بعد پہنچے تو وہ نابینا عورت تھی، وہ تو بہت ضعیف عورت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، پانی بھر دوں، گھر میں جھاڑو دے دوں، ضرورتوں کو پوری کر دوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں تو ہوں نابینا بیٹا،
لیکن تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا، وہ پانی بھی بھر گیا اور جھاڑو بھی دے گیا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ عمر نے کہا کون آیا ہوگا؟ چلو کل میں فجر سے پہلے آؤں گا۔ فجر سے پہلے پہنچے تو عورت کا یہی جواب ہے کہ بیٹا تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا، وہ پانی بھی بھر گیا، جھاڑو بھی دے گیا۔ کہا میں کل 4 بجے آؤں گا تہجد کے موقع پر۔ جب آئے تو بھی یہی جواب ملا۔ تو کہا یہ کون آدمی ہے جو اتنا جلدی آ کر کے عورت کا کام کر دیتا ہے؟ میں کل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں چھپا رہوں گا، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد وہ چھپے رہے اور بہت دیر سے ایک آدمی اپنے ہاتھوں میں اپنے چپل کو پکڑ کے آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور اس مکان کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عمر دوڑے اور لگا پڑے اور کہا کون ہو؟ دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا حضرت آپ؟ فرمایا عمر چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ فرمایا ہاتھ میں چپل پہن؟ فرمایا میں میری چپل سے بھی کسی کو ابتلا کرنا نہیں چاہتا، آج میں اتنا کام نہیں کرتا کہ اپنے نام کی شہرت چاہتا ہوں، میں نے کیا۔ اللہ اس شہرت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں شہرت سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی فہرست میں ہم مومن بن جائیں، کامیابی ہی کامیابی، کامیابی ہی کامیابی۔ تو یہ صحابہ کا مزاج تھا، اپنے آپ کو اتنا چھپاتے تھے، اتنا چھپاتے تھے کہ وہ اپنے اعمال کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے یوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے تو اس صورت میں مجھے یہ ایوارڈ ملنا چاہیے، میں یہ اذان دوں؟ نہیں، وہاں تو فنائیت تھی، فنائیت تھی، وہاں آنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ اپنے آپ کو فنا کیے کہ جن کے فضائل اعمال، دیکھو فضائل اعمال میں آپ جگہ جگہ پڑھو گے، حضرت اپنے آپ کو لکھتے ہیں اس ناکارہ کے لیے بھی دعا کیجیے۔ حضرت جگہ فضائل رمضان میں تو حضرت نے لکھا ہے اگر یہ ناکارہ یاد آ جائیں تو اسے بھی شب قدر میں یاد کر لیجیے۔ یہ ہمارے حبیب مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ وبرد مجزعہ، اللہ ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے آمین۔ حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کا معمول یہ تھا کہ جب بخاری شریف کا سبق شروع ہوتا تھا ختم ہوتا تھا تو حضرت سبق کے بعد جتنے مہمان ہوتے تھے سب کو کہتے تھے چلو کھانے کے لیے، روزانہ صبح شام حضرت کا لنگر کھانا چلتا تھا۔ اور حضرت کے دسترخوان پر عام طور پر 2 چیزیں ہوتی تھی، دال گوشت، 2 ترکاری، دال گوشت۔ ایک مرتبہ مہمان نے کھاتے کھاتے آپ کو سوال کیا کہ حضرت یہ 2 ترکاری آپ بنواتے ہیں کیا یہ نبی سے ثابت ہے؟ یعنی 2 قسم کی ترکاری نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ حضرت مدنی نے 40 سال بخاری شریف پڑھائے، 12 سال تو مزار اقدس کے سامنے بیٹھ کر پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر کے سامنے۔ اور جب اللہ کے نبی کا نام آتا تھا تو یوں نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ، فرماتے تھے قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے فرمایا۔ ہمارے اکابر کے دلوں میں جو تعظیم تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تعظیم ہم سے نکل گئی۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 سال رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں، 10 سال کبھی بھی مواجہت شریفہ میں سلام کرنے نہیں گئے، کبھی بھی سامنے جام سلام کرنے جاتے وہاں نہیں جاتے تھے۔ پائی تھی مبارک، اب تو وہ جگہ بند کر دی، پیچھے پاؤں مبارک کی طرف جو اقدام عالیہ میں جو جگہ تھی، حضرت شیخ وہی بیٹھے بیٹھے اثر سے عشاء تک 2 زانوں بیٹھے رہتے تھے اور وہی بیٹھ کر درود شریف اور وہی بیٹھ کر سلام پیش کرتے رہتے تھے۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ گنہگار زکریا اپنے نبی کو منہ بتانے کے لائق نہیں تھی، سامنے نہیں جاتے۔ گنہگار زکریا اپنے نبی کو منہ بتانے کے لائق نہیں۔
صرف 2 مرتبہ گئے 10 سال میں، 2 مرتبہ. ایک مرتبہ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. ان دونوں کے ساتھ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے گئے اور سلام پڑھا اور باہر نکلے. اور ان دونوں سے یوں کہا شیخ نے کہ بھائی میری تو ہمت نہیں ہو رہی تھی سامنے آنے کی، لیکن میں تمہارے پیچھے اس لیے آیا کہ تم دونوں نبی کی اولاد ہو. سید تھے نا، اسد صاحب بھی سید تھے، یوسف صاحب بنوری بھی سید تھے. تم نبی کی اولاد ہو اور نبی یقیناً اپنی اولاد کو دیکھے گا تو تمہاری برکت سے سیاہ زکریا پر بھی نظر پڑ جائے، اس لیے میں تمہارے پیچھے پیچھے. ادب، تعظیم، تکریم آج ہماری زندگیوں میں کہاں وہ ادب ہے؟ آپ دیکھ لیں مواجہت شریفہ میں سلام پڑھتے ہوئے ویڈیو ہو رہے ہیں. علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، یاد رکھیو. اللہ علیہ قاری ہمارا بہت بڑا آدمی ہے. نبی سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. جو اخلاص سے سلام کرے گا نبی کو اور جو عشق سے سلام کرے گا نبی کو، باقی نبی ہر ایک کا جواب نہیں دیتے. محروم القسمت ہے وہ لوگ، محروم القسمت. میرے بھائیوں، جب ایک باپ کی بے ادبی پر باپ برداشت نہیں کرتا تو نبی کیسے برداشت کرے؟ اللہ کیسے برداشت کرے؟ اپنی زندگی میں ادب پیدا کرو. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت درود شریف پڑھتا ہوں لیکن محبت پیدا نہیں ہوتی. فرمایا جہاں بھی درود پڑھو لیکن اس نیت سے پڑھو کہ مزار اقدس پر گویا کہ میں کھڑا ہوں. فرمایا دل تمہارا مائل ہو جائے گا. تو حضرت مدنی نفر اللہ مرکزہ فرمایا حضرت 2 طرح کی ترکاری بنانا حدیث سے جائز ہے. حضرت نے فرمایا 40 سال بخاری شریف پڑھائی، 12 سال تو وہاں پڑھائی مدینہ شریف، اور مابقیہ دارالعلوم میں پڑھائی. آپ کے سامنے بخاری کا وہ باب تھا. امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ 2 قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے. اور کیسے ثابت کیا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ککری، ہم جس کو چیبڑا بولتے ہیں، ککری، اور دوسرا کھجور، ان دونوں کو ملا کر تناول فرمایا، کھایا. تو بخاری کہتے ہیں کھجور ایک ترکاری اور ککری دوسری ترکاری، تو 2 قسم کی ترکاری ثابت ہو گئی. یہ حدیث تھی، یہ بات بھی تھا یہ حضرت مدنی کے سامنے. لیکن تواضع، انکساری ہم ہوتے تو ہم کہتے آ جاؤ بحث کرنا ہو تو ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں. حضرت نے کیا فرمایا؟ آپ یہ جواب دے سکتے تھے لیکن حضرت کا جواب سنو. فرمایا میرے پیارے، تم مجھ سے سنت مانگ رہے ہو، مجھ سے حدیث مانگ رہے ہو. میں تو ہوں ہی دنیا کا کتا، مجھ سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی؟ میں تو ہوں ہی دنیا کا کتا، مجھ سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی؟ یہ ہمارے اکابر ہیں. یہی وجہ ہے کہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ابھی چھپ کر آئی ہے تفسیر 7 جلدوں میں. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر جو کی گئی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ صراط مستقیم کی تفسیر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کو جاننے کے لیے انبیاء کافی ہے تو من النبیین کافی تھا، یہ صدیقین، شہداء اور صالحین کی ضرورت کیا تھی؟ بس صرف انبیاء کا تذکرہ آ جاتا. اصل تو انبیاء ہی راستہ بتانے والے ہیں. پھر یہ صدیقین، شہداء، صالحین کو کیوں لائے؟ کیا فرمایا؟ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
تو انبیاء کے طریقوں کو پریکٹیکلی طور پر اگر تم دیکھنا چاہو گے تو تمہیں کہاں ملے گا؟ تم بخاری میں ضرور پڑھو گے، ترمذی ابو داؤد میں ضرور پڑھو گے، مسلم نسائی ابن ماجہ میں ضرور پڑھو گے، بیہقی دارمی کے اندر ضرور پڑھو گے، لیکن پریکٹیکلی طور پر اگر تم دیکھنا چاہو گے تو وہ نبی کے طریقے کہاں ملیں گے؟ فرمایا صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگی میں ملیں گے، اور صدیقین، شہداء اور صالحین قیامت تک رہنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، اس لیے ان کا ذکر۔ یہ ہیں ہمارے اکابر جو سنت کے اوپر چلنے والے۔ اللہ کرے کہ اکابر کی مبارک زندگی ہمیں نصیب ہو۔ لوگ پوچھتے تم اپنے اکابر کے تذکرے کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہمارے اکابر کے تذکروں سے ہم حضور تک پہنچتے ہیں۔ پریکٹیکلی طور پر اگر نبی کے طریقوں کو دیکھنا ہے تو ان کی زندگی کو کرو، ان کے ذریعے سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ملی۔ تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن نہیں بنایا، مؤذن بنایا بلال کو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں کہ خواب عبداللہ نے دیکھا، مؤذن بلال کو بنایا، حکمت کیا تھی؟ عام محدثین تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن زید کی آواز پست تھی اور اذان کے لیے بلند آواز کی ضرورت تھی، اور بلال کی آواز بلند تھی، اس لیے بلال کو بنایا۔ یہ تو محدثین کا جواب ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب جواب دیتے ہیں کہ میرے دل پر بھی ایک جواب آتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ بلال کا انتخاب نبی کی زبان پر اللہ نے کیا، اور اس لیے اللہ نے کیا کہ اے میرے محبوب، مکی زندگی میں پتھروں پر سو کر، آگ پر سو کر، مار کھا کھا کر احد کے نعرے بلال نے لگائے تھے، تو آج خوشیوں میں بھی یہی نعرے لگائے گا، اس لیے بلال کا انتخاب۔ معلوم یہ ہوتا ہے جو غمیوں میں اللہ کو یاد کرے گا اللہ خوشیوں میں یاد کرے گا، جو غمیوں میں اللہ کو یاد۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب غم آتا ہے تو نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، بیماریاں آتی ہے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، حالات آتے ہیں نماز چھوٹ جاتی ہے، جاب نہیں ملتا نماز چھوٹ جاتی ہے، دکان نہیں چلتی نماز چھوٹ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ تم غمیوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ خوشیوں میں تمہیں یاد کرے۔ تو میرے بھائیو، خیر مجھے تو کچھ اور بات عرض کرنا تھا، بات سے بات چل پڑی۔ عبداللہ ابن مبارک کے سامنے وہ جو لوہار تھا، اس کی بیوی نے بتایا کہ میرے شوہر کا ایک عمل تو یہ تھا کہ وہ اذان کی بڑی تعظیم کرتا ہے، اور دوسرا عمل یہ تھا، سنو دوسرا عمل، فرمایا رات میں ہمارے مکان کے سامنے عبداللہ ابن مبارک آدھی رات کے بعد نماز میں قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ چھوٹ گئی میرے بھائیوں یہ عبادت ہے، چھوٹ۔ ابھی کی جو راتیں چل رہی ہے نا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ میں نہیں کہتا ہوں تم 4 بجے سے اٹھو، میں کہتا ہوں صبح 4:30 بجے اٹھو، پھر بھی تمہیں تہجد کا وقت مل جائے گا، نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ تم سمر کی راتوں میں نہیں اٹھ پاؤ گے، ونٹر کی راتیں لمبی ہوگی، تم اطمینان سے 2-4 رکعت تہجد پڑھ لو گے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، مومن کی صفت بیان کی گئی کہ جو صبح صادق سے پہلے سحری کے موقع پر اللہ کے پاس استغفار کرنے والے ہیں۔ وہ جو مزہ آتا ہے نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تیرے رب کو یاد کر اور سب سے الگ ہو جا۔ الگ ہو جانے کا مطلب رہبانیت نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر طلاق دے کر کہیں جنگل میں جا کر بیٹھ جائے، فرمایا نہیں، رات کی خلوتوں میں تنہائیوں میں بیوی کو چھوڑ، بچوں کو چھوڑ، لحاظ کو چھوڑ، بستر کو چھوڑ، اور 2-4 رکعت نماز تہجد میں یاد کر لے۔ فرمایا اگر تو نے یہ کام کر لیا اللہ تیری ضرورتوں کو پوری کر دے گا۔ اور وہیں پر علامہ آلوسی نے ایک روایت نقل فرمائی، لَأَنِينَ الْمُذْرِبِينَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ جَزَلِ الْمُسَبِّحِينَ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
اس طرح راتوں میں اٹھ کر رونے والے اور اپنے گناہوں پر گر گرانے والے، ان کے آنسو تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح سے زیادہ قیمتی ہے۔ لعنین المذنبین احب الی من جزل المصبرین۔ اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے، ہمیں تو وہ سنتیں یاد رہ جائے کہ بل سب قیل اللہ کا وہ جو ہے آپ نے بولے، ہمیں قیل اللہ کی سنت یاد، ہمیں میٹھا کھانے کی سنت یاد، اور ہمیں کسی کے گھر میں دعوت کی سنت یاد، بس یہ سنتیں ہمیں یاد رہ گئی۔ ہمیں تہجد کی سنت یاد نہ رہی، کسی کو معاف کرنے کی سنت یاد نہ رہی، کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی سنت یاد نہ رہی۔ یہ بھی تو ساری سنتیں تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ یہ سنتیں بھی ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائیں۔ تو فرمایا رات میں عبداللہ ابن مبارک جب نماز پڑھتے تھے تو میرا شوہر بستر میں پڑا پڑا یوں کہتا تھا، اللہ میں کیا کروں، مجبور ہوں، روزی روٹی کے لیے دن بھر کام کرتا ہوں، ہتھوڑے مار مار کر میرے بازو تھک جاتے ہیں، اے اللہ اگر مجھے بھی فرصت ہوتی اور یہ کام نہ ہوتا تو میں بھی رات میں ایسے ہی قرآن پڑھتا جیسے عبداللہ پڑھ رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے کہ اس نے تمنا کی عبداللہ ابن مبارک کے قرآن پڑھنے کی، اللہ نے بغیر پڑھے بھی اس کو وہ مقام دیا جو عبداللہ ابن مبارک کو دیا۔ معلوم ہوتا ہے نیکیوں کی تمنا پر بھی بشرطے کے نیت ہو اللہ دے دیا کرتا ہے۔ بخاری شریف میں کتاب الجہاد میں لکھا ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور فرمایا، مجاہد میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں، لے جاؤ میری طرف سے۔ تو مجاہد کہنے لگے، حضرت ضرورت نہیں ہے، بہت ہے میرے پاس، جیب بھرا ہوا ہے میرا، مجھے ضرورت نہیں۔ تو سنو عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا، فرمایا، بیٹے تجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے، میں تجھے اس لیے دے رہا ہوں، میں جانتا ہوں تو مالدار ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس لیے تیرا تعاون کر رہا ہوں اور مدد کر رہا ہوں کہ وہ کام جو دین کا کام تو جا رہا ہے وہ میں تو نہیں کر سکوں گا، گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو جو کر رہا ہے اللہ تیرے کام میں مجھے بھی حصہ عطا کر دے، اس لیے میں تجھے دے رہا ہوں۔ تمنا یہ ہونی چاہیے کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے، میرے تعاون سے اس کو اور مدد مل جائے گی تو اس کے کام میں اللہ مجھے بھی شریک کر لے گا، اللہ میری بھی مدد کر دے گا۔ تو بہرحال میرے بھائی، عبداللہ ابن مبارک کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں یہ روایت ہے جو میں نے پڑھی، اس روایت کی تو بڑی لمبی چوڑی تشریح ہے، میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی فرمایا، جو آدمی ایک نیک عمل کرے گا حق تعالی جل شانہ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو آدمی ایک برائی کرے گا، ایک غلط عمل کرے گا تو اللہ 10 گنا نہیں لکھیں گے، اللہ صرف ایک ہی گنا لکھے گا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، وہ رحمت میں بہت دیتا ہے لیکن غصے کی وجہ سے بہت پکڑ نہیں کرتی۔ فرمایا نیک عمل کرو گے تو ایک نیکی پر 10، اور پھر قرآن میں ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 اور 700 سے زائد، لیکن اگر برائی کا عمل کیا تو ایک۔ اس سے آگے سنو، بخاری شریف میں روایت ہے، اگر تم نے نیکی کی نیت کی، نیکی کی نیت تو بھی اللہ جل شانہ ایک ثواب دے دے گا، اور اگر تم نے برائی کی نیت کی تو جب تک پکا ارادہ نہیں ہوگا اللہ کوئی گناہ نہیں لکھے گا۔ رحمت ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ پھر آگے فرمایا، بہت پیار سے اللہ نے، بہت پیار سے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کہتا ہے جو بندہ میری طرف ایک بالش آئے گا میں ایک ہاتھ آؤں گا، اور جو میری طرف ایک ہاتھ آئے گا میں 2 ہاتھ آؤں گا، اور جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر جاؤں گا۔ حضرت اقبال بھی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو سمجھاتے ہوئے یوں مثال دیتے ہیں کہ جیسے اپنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، 1-1.5 سال کا،
جو بیچارہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اب ابا اور امی بڑے پیار سے کہتے بیٹا کھڑا ہو جائے, بیٹا کھڑا ہو جائے, ارے لال کھڑا ہو جائے, ارے میرے پیارے کھڑا ہو جائے. تو اب بیٹا ماں باپ کی محبت کو دیکھ کر یوں تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کرتا ہے, محبت کو دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہی وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے ماں اور ابا اس کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں بیٹے گر جائے گا, تجھے چوٹ آ جائے گی, تجھے پاؤں میں لگ جائے گا. حضرت تھانوی اس مثال کو لے کر فرماتے ہیں اللہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بندے میں جانتا ہوں کہ تو میری شان کے مطابق تو عبادت کر نہیں سکتا, لیکن کم سے کم تو کھڑا تو ہو جا, میں اپنی رحمتوں کو لے کر اپنی آغوش میں تجھے لے لوں گا, پھر میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا, تیری عبادت کی کمیوں کو معاف کروں گا, تیرے خیالات والی نمازوں کو بھی قبول کر لوں گا, اور میں اپنی رحمت کی آغوش میں تجھے لے لوں گا. وہ ہے رب کریم, وہ ہے رب کریم. اس رب کریم کی میرے بھائیوں ہمیں تعلق رکھنا چاہیے, پیار کرنا چاہیے, اس سے محبت کرنا چاہیے, اس کے فرائض پر چلنا چاہیے. اس نے جو زندگی ہمیں دی ہے اس کو قیمتی سمجھ کر کے اپنی زندگی کو اس کے لیے, اس کی عبادت. وہ کہاں کہتا ہے کہ تم تجارت چھوڑ دو, جاب چھوڑ دو, کاروبار, اس نے کبھی کہا اللہ نے؟ نہیں. اس نے تو یہ تعریف کی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کی تجارت, ان کا جاب, ان کی نوکری ان کو اللہ کی عبادت اور نماز اور روزوں سے نہیں روکتی. مطلب تجارت بھی کرو, فرائض بھی ادا کرو, تجارت بھی کرو, فرائض بھی ادا کرو, جاب بھی کرو, اللہ کے فرائض کو بھی ادا کرو. اگر یہ کرتے رہیں گے دنیا بھی آباد ہو جائے گی, دین بھی آباد ہو جائے گا. اللہ جل شانہ ان باتوں پر عمل کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں سوچتے آ رہا تھا کہ کیا کہوں گا میں, بہرحال آپ لوگوں کی برکت سے, مفتی صاحب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حدیث ذہن میں ڈال دی اور بات سے بات کچھ بن گئی, کچھ باتیں ہو گئی. آپ مفتی صاحب کی قدر کرو, اللہ تعالیٰ نے نیک آدمی تمہیں دیا ہے. اللہ جل شانہ امت کو اپنے علماء سے استفادہ کی, ان کے اکرام کی, ان کی تعظیم کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. عمومی طور پر آج کل امت کے ذہنوں سے علماء کا اکرام نکل گیا اور علماء کو اپنا زر خرید غلام سمجھ لیا. میں نے کل بھی وہاں ابو بکر مسجد میں نے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا دیکھو تمہاری اولاد کی تربیت کی ذمہ داری تو تمہاری تھی, تم اس کو پڑھاتے, تم اس کو حافظ بناتے, تم اس کی تربیت کرتے, لیکن تم تو صبح سے شام جاب پر جا رہے ہو, تم تو صبح سے شام دکانوں پر جا رہے ہو, تمہاری بیوی بھی جاب پہ جا رہی ہے, دکانوں پر جا رہی ہے, اور تمہارے لالوں کو ہیرا بنا کر کے یہ علماء تم کو دے رہے ہیں. ان کا احسان ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہزاروں بھی ان کو تنخواہ دے دی اور تم نے ہدیہ دے دیا تب بھی یاد رکھو ان کا احسان ادا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہم نے ان کو تھوڑی سی دنیا دی, انہوں نے تو ہمارے لال کو ہمارا لگتے جگر بنا دیا, ہمارا نور نظر بنا دیا. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے اے لوگوں اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, قرآن سکھاؤ, ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا جاہل بچہ تمہاری قبر پر کبھی نہیں آئے گا, اور قبر پر آئے گا تو لات مارتا ہوا چلے گا اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ باپ کا اکرام کیا ہوتا ہے. تو علماء کا احسان ہے کہ جو کام ماں باپ کو کرنا چاہیے وہ علماء ہماری ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں, وہ ہمیں خوشامد کر کے ہماری اولادوں کو پڑھا رہے ہیں, ان کی تربیت کر رہے ہیں. ان کا احسان ہوا, ہمیں علماء کا اکرام کرنا چاہیے, علماء کی تعظیم کرنی چاہیے, اور جو ہے واقعتاً اپنے دلوں کے اندر ان کا اکرام ہونا چاہیے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہم یہاں مسجد میں تو یوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مقتدی ہیں, اور باہر جا کر مول صاحب کو کہتے ہیں ہم آپ کے مقتدا ہیں. یہاں تو کہتے ہیں ہم تمہارے پیچھے ہیں, اور وہاں کہتے ہیں مول صاحب تم ہمارے پیچھے ہو. یہ غلط سوچ ہے. عالم ہر جگہ عالم ہوتا ہے, ان کی ہر جگہ اکرام, تعظیم, تکریم کرنا چاہیے. حضرت گنگوہی کا ملفوظ ہے, حدیث نہیں ہے, حضرت گنگوہی کا ملفوظ ہے کہ جنہوں نے کسی عالم کی توہین کی تو حضرت نے فرمایا اللہ قبر میں اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دے گا. اب پلے حضرت گنگوہی کے ملفوظ میں ہے یہ بات. اور حضرت گنگوہی نے قسم کھا کر یوں فرمایا ہے
کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو توہین کرنے والے کی قبر کھول کر دیکھ لو. یہ حضرت نے خود فرمایا. اللہ تعالیٰ علماء کے اکرام کی توفیق عطا فرمائے. تمہیں شاد بھی ملا ہے، اس کی قدر کرو اور ان سے استفادہ کرو. قرآن میں، حدیث میں. باہر سے آنے والا تو ایک بات ایک تقریر کر کے چلا جائے گا، یہ ہمیشہ رہنے والے. ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی نبر اللہ مرقدہ کے ساتھ جب میں جوگوار گیا، قاری صاحب کے ساتھ ہم نے بہت سفر کی، تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم جوگوار گئے ختم بخاری شریف میں. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ سے بیعت ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا اپنے وہاں کے علماء سے بیعت، ہم سے نہیں، ہم بہت دور رہتے ہیں، تمہارے حالات کی ہمیں واقفیت نہیں ہوگی، اصلاح کیسے ہو کرو. اپنے قریب علماء سے تم بیعت ہو. تو بہرحال علماء کا احترام تعظیم کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مظلومين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ قرآن و حدیث کی اتباع کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو مجلہ منور فرما. ہمیں سجدوں کا ذوق عطا فرما. ہمیں ذکر میں مستی نصیب فرما. ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما. ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما. ہمیں تجھ سے ہونے کا یقین نصیب فرما. ہمیں اپنے رسول کا سچا عشق اور سچی محبت نصیب فرما. ان کے طریق پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے دائمہ عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے دائمہ عطا فرما. جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ہمیں بھی مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لقوے سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہر طرح کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. رزق حلال سب کو عطا فرما. رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار بنا. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا رحیم.